بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر، ایک نئے موضوع کے ساتھ، جس سے آپ کو اور آپ کے اپنے اہل و عیال کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ ناظرین، آج جو میں موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اس موضوع کا انتخاب جو ہے بچوں کی لائن سے ہے، جس کا میں عنوان دے رہا ہوں: بچوں کو مسجد میں نہ لائیں۔ میں اس لائن کے مطابق پوری بات اپنی کروں گا، اس سے پہلے چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر لیں، تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ قائم ہو جائے، ہمارا رشتہ جڑ جائے، ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز پوسٹ کیے جائیں ہمارے چینل پہ، وہ آپ کو بغیر تردد بلا پریشانی آپ کے پاس پہنچ جائے۔ ناظرین، آج میں بات کرنے والا ہوں ہمارے معاشرے میں جو خرابی ہے، وہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم وقت پر نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ نماز ادا نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نماز سے محبت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں نماز کے متعلق جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ بہت ہی مختصر باتیں بتائی گئی ہیں۔ نماز سے کیا فوائد ہیں، نماز نہیں پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں، نماز کا حکم کیا ہے، نماز کب سے ہمارے اوپر فرض ہے، نماز کی کب سے عادت لگانی چاہیے، نماز اگر نہ پڑھے بچہ تو اس پر ہمیں کیا کرنی چاہیے۔ آج میں انہی باتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بغیر اسکپ کیے ہوئے پورے ویڈیو کو پورے توجہ کے ساتھ سنیں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں جو نماز نہیں پڑھنے کا جو رواج ہے، جو نماز کا جو کلچر ہے کہ ہم صرف جمعہ کی جمعہ نماز پڑھیں گے اور باقی وقتوں میں نماز نہیں پڑھیں گے، تو اس کے لیے ہماری جو تربیت، ہم نے جو بچوں کو جو تربیت دی ہے، جو بچوں نے جو تربیت لی ہے، وہ صرف جمعہ کی نماز کی اہمیت، جمعہ کی نماز کی خاصیت کو بتایا گیا ہے، ان خاصیت کو ان بچوں نے جذب کیا ہے، اس لیے وہ جمعہ کی نماز میں اس طرح سے حاضر ہوتے ہیں کہ مسجد بھر جاتی ہے اور جگہ نہیں ملتی ہے دیر سے آنے والوں کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 5 وقتہ نمازوں میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، 5 وقتوں میں تمام ایمان والے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، مرد حضرات مسجد میں جا کر نماز پڑھیں اور خواتین گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔ آج ہمارے اندر بچوں کی تربیت کرنے کے لیے فکر نہیں ہے، بچوں کو کس طرح سے ہم سمجھائیں سکھائیں، یہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہم نے خود ہی تربیت حاصل نہیں کی ہے تو ہم بچوں کو کیا تربیت دیں گے؟ آج فکر کرنے کی ضرورت ہے، آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم فکر نہیں کریں گے تو کل ہمارے بچے جو ہیں، ان کی جو نسلیں ہیں، وہ بھی پوری طرح سے بے دینی کے شکار ہوں گے۔ ہم انہیں آج اپنے بچوں کو تربیت نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کی جو نسل آنے والے ہوگی وہ بھی بالکل سو جائیں گی، انہیں نماز، قرآن، روزہ، ذکر، حج، ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں آج ابھی ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ناظرین، ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ عشاء کی نماز میں حاضر تھا، چند لوگ حاضر تھے، نماز میں پوری طرح سے جماعت ہو رہی تھی۔ امام صاحب نے جیسے ہی سلام پھیرا، ایک بزرگ جو میرے ساتھ کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ شروع ہو گئے بولنا، وہ چلانا شروع کر دیے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں کیوں لاتے ہیں، وہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لایا کریں۔
نابالغ بچوں کو مسجد میں نہ لایا کریں۔ وہ شخص تو جو بغل کے تھے وہ خاموش رہے، لیکن میں نے انہیں اس بزرگ سے کہا کہ بقیہ نماز کے بعد اس کا جواب آپ کو میں دیتا ہوں، ابھی آپ خاموش ہو جائیں، بقیہ نماز مکمل کر لیں، نماز کے بعد ہم لوگ ادھر ہی بیٹھ جائیں گے اور اس مسئلے پر ہم بات کریں گے۔ ناظرین، ہم لوگوں نے بقیہ نمازیں مکمل کی، اس کے بعد میں ادھر ہی بیٹھ گیا۔ اس بزرگ نے نماز مکمل کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ماشاءاللہ 3 ہیں، اور سب کے سب ہمارے ساتھ میں میرے گھر پر ہی رہتے ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ پوتے کتنے ہیں؟ کہنے لگے ماشاءاللہ 3 بیٹے صاحب اولاد ہیں، تینوں سے 5 پوتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ ابھی عشاء کی نماز پر آپ کے بیٹوں اور پوتوں میں سے کوئی آئے تھے؟ انہوں نے اپنا سر نہیں میں ہلا کر بولا کہ جی نہیں، کوئی نہیں آئے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ بزرگ، اگر بچپن سے ہی بچوں کو مسجد میں ساتھ لانے کی عادت ڈالی ہوتی تو ابھی آپ کے بیٹوں اور پوتوں میں سے بھی یہاں مسجد میں موجود ہوتے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ مسجد آنے کی ضد کرتے ہیں، تب ہمیں انہیں گھر پر منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی نہیں جانا ہے۔ تب وہ بچے روتے ہیں، ضد کرتے ہیں، لیکن انہیں روتا چھوڑ کر ہم مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ بعد میں جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلے مسجد نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ بچے مسجد نہیں آتے ہیں۔ ناظرین، بچپن سے ہی عادت بنانی پڑتی ہے۔ بچوں کو مسجد میں جب تک ہم بچپن سے لانے کی عادت نہیں ڈالیں گے، انہیں نماز کی محبت پیدا نہیں ہوگی، ان میں نماز کی اہمیت نہیں جاگے گی۔ بات تھوڑی سی انہیں سمجھ میں آئی ان بزرگ کو، مگر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، لیکن نابالغ بچوں کو نہیں لانا چاہیے، وہ دوسروں کی نماز خراب کرتے ہیں۔ تب پھر میں نے کہا کہ بزرگ، بچوں کو 7 سال میں ہی نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور 10 سال تک نہ پڑھیں۔ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور انہیں نماز کی عادت نہ بنے تو ہمیں سختی کا حکم ہوا ہے۔ بعض جگہوں میں نے پڑھا ہے کہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں آپ تنبیہ کریں، آپ انہیں کچھ ہلکا پھلکا لگائیں، آپ ان کے تنبیہ کرنے میں اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت ڈالیں گے۔ اب آپ بزرگ، آپ یہ بتائیں کہ اب 7 سال کا کون سا بچہ بالغ ہو جاتا ہے؟ کیا آپ نے احادیث شریفہ میں نہیں پڑھا کہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر چڑھ جاتے تھے، اور انہیں سجدہ بھی لمبا اسی وجہ کر کرنا پڑ جاتا تھا؟ پھر کبھی خطبہ جمعہ کے دوران بھی جب یہ دونوں آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھا کر پاس ممبر پہ بیٹھا لیتے تھے، اور بھی کئی بچوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو کیا یہ بچے چھوٹے نہیں تھے بزرگ؟ اور نماز کیسے خراب ہوتی؟ بچوں کے شور سے؟ جناب عالی، تو باہر کی گلی سے جو شور آ رہی ہے اس سے کیا آپ کی نماز میں خلل نہیں ہو رہا ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے بچے آگے سے گزر جاتے ہیں تو جناب، پھر میں نے کہا تو آگے سے بچے گزر جائیں گے تو انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چھوٹے ہیں۔ کوئی بھی بچہ چند دن بھی مسجد آ جائے تو اسے سارے ادب اور آداب انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی بچہ سیکھ کر نہیں آتا ہے، جب ہم انہیں مسجد لائیں گے تب وہ طور طریقہ بڑوں کا دیکھ کر وہ سیکھیں گے۔ بچے بہت ہی عقل مند ہوتے ہیں، آپ بتائیں گے کم، وہ دیکھ کر زیادہ سیکھیں گے۔ پھر میں نے پچھلی صف کی طرف اشارہ کیا،
اور بزرگ سے کہا کہ وہ 2 بچے بیٹھے ہیں، آپ انہیں دیکھیں، دونوں میرے بیٹے ہیں، ایک 10 سال کا ہے اور دوسرا 8 سال کا ہے۔ بڑا خود شوق سے آیا کہ اسے پتہ ہے اب اس پر نماز فرض ہے، اور چھوٹا خود ضد کر کے آیا ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی آپ چھوٹے ہیں اور ابھی سردی کا موسم ہے، آج آپ نہیں جائیں، لیکن بچے نے کہا کہ کوٹ پہن لوں گا، جیکٹ پہن لوں گا، اسے پہن کر تیار ہو گیا۔ ابھی دیکھیں سکون سے بیٹھے ہیں، دونوں کو مسجد کے آداب کا پتہ ہے۔ میرے والد صاحب مجھے چھوٹے ہوتے سے ہی مسجد ساتھ لے کر جاتے تھے، اس کے بعد اللہ کے کرم سے ایسی عادت بنی کہ کسی وجہ سے جماعت رہ جائے، مسجد نہ جائے تو بے چینی لگی رہتی ہے۔ ایک واقعہ ایک صاحب فرما رہے تھے فرانس میں کہ وہاں بسنے والے عربوں اور ترکوں میں نماز کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ اس کے باقی کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چھوٹے وقت سے ہی مسجد میں ساتھ لاتے ہیں، جبکہ بہت سارے ممالک میں بچوں کو مسجد میں آ جائے تو اسے ڈانٹا جاتا ہے، کئی مساجد میں شور کرنے یا شرارتیں کرنے پر مارا جاتا ہے، اور یوں اسے شروع سے ہی مساجد سے متنفر کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ مسجد جو جمعہ کی نماز پر بھری ہوئی ہوتی ہے، اس میں باقی نماز کے اوقات میں 5-10% سے زیادہ نمازی نہیں ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس پر بچوں کا بھی اتنا حق ہے جتنا بڑوں کا ہے۔ جو بچے آئیں انہیں پیار دیں اور پیار سے سمجھائیں، جو بچوں کو ساتھ لائیں اسے ایسے نہ گھوریں کہ جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، وہ پیار سے سمجھاتے، بچوں کو اسے سمجھانے دیں۔ بچوں کو آپ نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائیں گے؟ بچوں کو ادب سکھائیں، بچے مسجد میں آ جائیں، اگر وہ بغیر والدین کے آئے ہیں اور انہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شرارت کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کے آداب و رعایت آپ انہیں سمجھائیں، بیٹھائیں اور انہیں ذکر کریں، ان سے ذکر کریں کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ہمیں صرف خاموشی سے آنا ہے اور نماز پڑھ کر چلے جانا ہے، ہم یہاں پر شور شرابہ نہیں کریں گے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہاں پہ دنیا کی بات نہیں کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ انہیں تنبیہ کریں گے، آپ انہیں سمجھائیں گے تو یہ بچہ فرشتہ صفت ہوتا ہے، یہ ضرور آپ کی بات کو سمجھے گا اور سیکھے گا، اور انشاءاللہ آئندہ جب وہ مسجد آئے گا تو آپ کے بتائے ہوئے باتوں کو پوری طرح سے یاد رکھ کر کے مسجد میں نماز پڑھ کر ادب کے ساتھ وہ گھر رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے ناظرین میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ابھی سے بچپن سے ہی آپ مسجد لے جانے کی عادت ڈالیں، انہیں نماز پڑھوانے کی فکر کریں، آپ انہیں نماز کے بارے میں تنبیہ کریں۔ اگر بچپن میں آپ نے تنبیہ نہیں کی تو بڑے ہو کر آپ کو پچھتانا ہوگا۔ آپ ہر نماز کے وقت میں انہیں کہیں گے چلو نماز پڑھنے، لیکن وہ آپ کی بات کو نظر انداز کر دیں گے۔ اس لیے آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، دینی تربیت کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنتوں کو سکھائیں گے اور سنتوں پہ چلنے کے لیے عادت ڈالیں گے، نماز کی عادت کو لگائیں گے اور اللہ کی محبت کو دل میں ڈالیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بتائیں گے، سکھائیں گے۔ اگر ابھی ہم نے نہیں کیا تو ہمیں بعد میں پچھتانا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی نہیں سکھایا تو بہت مشکل میں آپ پڑیں گے۔ اگر آپ کے بچے چھوٹے نہیں ہیں اور آپ کے سارے بچے بڑے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ نمازوں کی اہمیت وہ نہیں جانتے ہیں، وہ نماز کو نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ انہیں
دینی محافل میں لے کر جائیں، دینی محفل میں بیٹھائیں، انہیں پروگرام میں بیٹھائیں، دینی پروگرام میں بیٹھائیں۔ مسجد میں خطبے کا نظام ہے جمعہ کے دن، آپ جمعہ کے وقت میں آپ ان سے پہلے لے کر جائیں اور امام صاحب کے قریب بیٹھیں۔ بچے ہیں تو انہیں سائڈ میں کر دیں، کنارے آپ بھی لے کر بیٹھ جائیں اور انہیں کہیں کہ جو امام صاحب بیان کر رہے ہیں، جو تقریر کر رہے ہیں، آپ انہیں سنیں۔ اسی طرح سے آپ دینی کتابیں، احادیث کی کتابیں گھر پر رکھیں اور روزانہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ فضائل نماز کے متعلق جو احادیث مبارکہ ہیں وہ پڑھیں اور انہیں سنائیں اور احادیث انہیں یاد بھی کرائیں۔ انشاءاللہ اس طرح سے آپ محنت کریں گے تو آپ کے بچے ایک دن نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے، ان سے پھر کوئی نماز فوت نہیں ہوگی اور وہ مسجد باقاعدہ جانے والے بنیں گے۔ اس طرح سے آپ بچوں کی تربیت کریں، انشاءاللہ آپ کا بچہ نمازی ہو جائے گا، آپ کا بچہ پکا سچا انسان بن جائے گا۔ تو پھر دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی سے اسی وقت سے ہم اس بات کی تیاری کریں اور یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو اپنے تمام جاننے پہچاننے والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے شہر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سبھی کو شیئر کر دیں۔ اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ قائم ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔